ہم وطن کے تمام ناظرین کو راجہ تاثیر کا محبت بھرا سلام۔ ناظرین، لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی جگہ آئیے چلتے ہیں اشرف شاد صاحب سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے تجزیہ میں کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں ہر پاکستانی کی نظر اس بات پہ ہے کہ کل کیا ہوگا، کس لمحے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ جی نہیں، پاکستان میں ایک بار پھر مچھلی منڈی کا سما بن گیا اور ساری سیاسی پارٹیاں، خواہ ان کا کوئی ایک رکن اسمبلی ہے یا 10 ہے، وہ ساری اپوزیشن پی ڈی ایم وغیرہ اکٹھے ہو کے تو عمران خان صاحب کی مخالفت میں آ گئے عدم اعتماد کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلے گا اور کیا ہوگا؟ وہ بڑا مشکل ہے۔ دیکھیے، شروع میں ایک پروگرام میں نے اپنے جو تجزیہ کرتا ہوں میں نے کہا بھی تھا، اور مستقل پروگراموں میں نے جو میرا تجزیہ تھا وہ اب نظر آ رہا ہے کہ وہ غلط ثابت ہوا یا غلط ثابت ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، کیونکہ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ شروع ہوئی تھی اس زمانے سے ہے میرا، جب یہ پی ڈی ایم بنی تھی اس زمانے میں بھی میں نے کہا تھا، اس کے بعد پی ڈی ایم بنی، ٹوٹی بھی بنی، اور وہ اس زمانے میں کبھی دھرنا ہوتا تھا، کبھی استعفیٰ ہوتا تھا، کبھی کیا ہوتا تھا، کبھی کیا کچھ، وہ بہت ہی انسیٹل سا معاملہ تھا وہ۔ بہرحال اب تو میرا اپنا، کیونکہ اچھا میرا ظاہر ہے کہ ہم تجزیہ ہمارے پاس کوئی غیب سے تو کوئی آتے نہیں، وہ جو آپ دیکھتے ہیں اگر میں پاکستان میں ہوتا تو شاید، تو کیونکہ جو صحافی کا کام ہے خبر نکالنا معلوم کرنا، وہ کچھ پتہ بھی چل جاتا، کچھ ہمارے ظاہر ہے اب تک ہمارے دوست ہیں جو کہ وہاں پر باخبر لوگ ہیں جن سے کہ، تو وہ اب یہاں تو بیٹھ کر ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یا کچھ سوچ رہے ہیں اور اسی کی بنیاد پر ایک اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں۔ تو وہ میری اس کی بنیاد یہ تھی کہ دیکھیے اس میں دنیا کے حالات بڑے خراب ہیں، پوری دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ یوکرین کی اتنی بڑی جنگ جو شروع ہوئی ہے، اس کے علاوہ سب سے زیادہ ہمارے بغل میں جو افغانستان کا جو قصہ ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے کہ وہ اپنی جگہ ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اس وقت خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ کوئی ایک آپ کی جو ایک حکومت ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو۔ تو اسی بنیاد پر، اور بہرحال ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کا دخل ہے، یعنی یہ بات تو، یعنی آپ مجھے گرم توے کے اوپر بھی بٹھا دیں تب بھی میں یہی کہوں گا کہ بھائی، اور ہر آدمی جانتا ہے یہ بات، اب یہ زبان زد عام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے کہ بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب اگر خود نہیں آتی، مارشل نہیں لگاتی تو ظاہر ہے کہ وہ پیچھے رہتی ہے بہرحال۔ لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ، تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کیونکہ بغیر تو یہ کوئی چینج نہیں ہو سکتی رجم کی، اور تو میرا پھر، اور میں نے لیکن یہ کہی تھی ایک بات، یعنی ریکارڈ پر ہے یہ، میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ صرف اس صورت میں عمران خان کو ڈسٹیبلائز کرنا یا نکالنا چاہے گی اگر اس کے تعلقات اب بھی وہی ہیں امریکہ سے جو پہلے تھے۔ یہ ریکارڈ پر ہے، میں نے کئی مہینے پہلے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر صرف اسی صورت میں عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گی امریکہ یہ کہنے پہ، کیونکہ امریکہ ظاہر ہے کہ بالکل پسند نہیں کرتے، اور وہ ان کی ایک، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو خان صاحب کا پوٹن کے ساتھ ملاقات اور رشیا کا دورہ تھا، کہانی وہاں سے خراب ہوئی یا نہیں؟ یہ پہلے سے دیکھیے، خان صاحب جو ہے کبھی بھی رشیا بغیر اسٹیبلشمنٹ کی کنسنٹ کے نہیں جا سکتے تھے، سوال ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ پاکستان کی فارن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی، یہ اس پر سویلین گورنمنٹ کا کوئی اس پر جو ہے عمل دخل نہیں ہے۔ یہ آج سے یہ ہوا ہے شروع بے نظیر بھٹو کی حکومت سے، جب بے نظیر آئی تھی پہلی بار پاور میں، جنرل ضیاء الحق کا جہاز کا دیہانت ہونے کے بعد، جب وہ 1988 میں پاور میں آئی ہیں تو ان کو اس شرط پر دی گئی تھی کہ بھائی آپ یہ جو ہے معاملہ ڈیفنس کا اور خارجہ پالیسی کا، یہ اس کو چھوڑ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ ایکسیپٹ کیا تھا، ان کو بھی پاور میں آنے کی جلدی تھی، اقتدار چاہیے تھا۔ تو بے نظیر بھٹو نے، آپ کو یاد ہوگا صاحبزادہ، تو گورنمنٹ نے جنرل صاحبزادہ یعقوب کو فارن منسٹر بنایا تھا اور وہ چلاتے تھے۔ اسی طرح ڈیفنس میں ظاہر ہے کہ ان کا وہ رول نہیں تھا۔ اس کے بعد سے آج تک
جو ہے وہ یہ فورن پالیسی، تو کوئی بھی وزیر اعظم اپنے ان سے پوچھے بغیر کوئی ادھر سے ہل جل نہیں کر سکتا، بس وہ یہ طے شدہ بات ہے، پروٹوکولز کی حد تک رہ جاتے میرا اپنا خیال یہی تھا کہ تو وہ جو آپ نے پوچھا کہ وہ روس کے جانے سے، ظاہر ہے کہ روس کا جانا جو ہے امریکہ کے لیے وہ انہوں نے اس نے جلتی پر کیا ہے مثال ہے جلتی پہ کام کیا اس نے کہ وہ امریکہ تو اس وقت عالم یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت اگر آسٹریلیا میں اگر آپ بات کر کے دیکھیں، آپ کوئی یعنی اس سلسلے میں کوئی انڈیپینڈنٹ رائے اگر آپ دے کے دیکھیں یوکرین کی جنگ کے بارے میں، تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے آپ کے، یعنی یہاں تک آ گیا آپ کی فری سوسائٹی ہے کہ جی یہ جو ٹینس کا کھلاڑی ہے، رشین کھلاڑی میں نمبر 1 نمبر 2 ہوتے ہیں، ٹینس کا کھلاڑی جب تک اس جنگ کی روس کے خلاف روس کی مذمت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ میچ نہیں کھیل سکتا، میچ نہیں کھیل سکتا اس حد تک. تو وہ بہت زیادہ سینسٹیو اس پر کیوں یوکرین پہ، کیونکہ یہ پہلی بار ہوا ہے نا کہ بڑی طاقت سامنے، تو بیچارے چھوٹے موٹے عراق ہیں، لیبیا ہے، اپنے ان کو تو بیچارے مار پیٹ کے برابر کر لیتے ہیں، ان کو بھی نہیں کر پائے بیچارے، افغانستان والوں نے مار کے بھگا دیا. تو وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو تھے، تو وہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ نہ جائیں. لیکن عمران خان کا اچھا وہ اگر دیکھیے میں پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں، اس میں عمران خان کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. اگر یہ نہیں جاتے نا وہ اور بہت زیادہ خراب بات ہوتی، وہ بلنڈر ہو جاتا، کیونکہ یہ اس وقت رشیا جو ہے، کیونکہ یہ کوئی اچانک تو اس نے طے نہیں کیا تھا کہ بھئی آج دیکھیے میں کل یہ یوکرین میں حملہ کر رہا ہوں، پرسوں آپ سے ملوں گا. تو پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی نا، یہ چائنا کے اندر جب گئے تھے وہاں پر بھی ملاقات ہوئی تھی، تو سب کے بھئی یہ وہاں پر جائیں گے. آپ اگر اس وقت منع کر دیتے تو آپ رشیا والا چیپٹر آپ کا ہمیشہ کے لیے کلوز ہو گیا تھا، پھر ہمیشہ کے لیے، یعنی آپ ایک دشمن بنا کر آتے، آپ جانا تو تھا آپ کو. اور وہ ظاہر ہے کہ ان سے پوچھے بغیر سوال ہی نہیں ہوتا. میں مان ہی نہیں سکتا اس بات کو کہ عمران خان نے خود کہا جی جناب وہ ایک ایڈونچر کرنے جناب روس چلے گئے، سوال ہی نہیں ہے. دیکھیے افغانستان میں جو کچھ ہے وہ صرف آپ کی ISI اور فوج کے ہاتھ میں ہے. سویلین گورنمنٹ از جسٹ لائک اے سیلس پرسن. تو اینی وے مختصراً بات بہت طویل ہو جائے گی. میرا اپنا خیال یہ تھا لیکن کہ تو وہ اب بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ نے بھی خاص آپ کو ہلانے جلانے کی کوشش کی ہے. اور یہ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا نا، لوگ اس کو بار بار ہمارے یہاں نہیں دہراتے نا، کہیں ادا ہو گیا تھا اور خاموش ہو گئے. ٹی وی پر آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کسی نے باجوہ صاحب سے جو آپ کے کمانڈر ان چیف ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کہا تھا کہ بھئی یہ جو ہے وہ عمران خان تو آپ کے فوج کے اشارے پر چلتے تھے، کیا وہ اب نہیں چل رہا ہے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہمارے اشارے پہ چلتے ہیں تو آپ عمران خان کو نہیں جانتے. یہ ریسنٹلی ایک اس میں انہوں نے یہ کہا تھا. تو خان صاحب کا ایک اپنا تو ہے، لیکن یہ کہ آپ کو ایک پاکستان کو ایک ایسا لیڈر مل نہیں سکتا جو کہ اس کا دنیا میں ایک امپیکٹ ہے، آپ دیکھیں نا ایک جو کہ پاکستان کے مفادات کو اچھا سیل کر سکتا ہے جا کر اس کے لیے. اب میرا ایک ذاتی طور پر بھی میں اس لیے بھی پسند کرتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، زرداری ہے، بلاول ہے، یہ ہے. یعنی ان کو میں یعنی کہنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کو ریپلس ہوتے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھ کر کہ ان لوگوں نے جو کیا ہے یا جو کریں گے. تو لیکن بہرحال انہوں نے پیچھے سے اب تو خیر کہانی بدل گئی، پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آ گئی پوری. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے، شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا تو رول ظاہر ہے پھر وہ وہی ہوگا جو امریکہ چاہے گا، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موروثی سیاست جو ہے، مریم آ جاتی ہیں یا بلاول آ جاتے ہیں، یہ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو اگر سپورٹ کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کے مطلب عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی فگر ہو، دیکھیں آج عمران خان صاحب ہیں، ہر بندے نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، کل وہ اگر چلے بھی جاتے ہیں تو ایک ایسی پارٹی مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کے بعد پی ٹی آئی رہے گی.
لیکن وہ تو خیر ایک المیہ ہے پاکستان کا، یہ پاکستانی کا نہیں بلکہ پوری ایک جو ہمارا وہ ریجن ہے وہاں پر ایک یہی معاملہ ہے، کیونکہ بھائی لوگ بڑی بڑی آبادی کے ملک ہیں. دوسری بات یہ کہ ان میں ایک جہالت بھی بہت ہے، ایک نہیں ہے تو لوگ جو ہیں وہ کسی لیڈر کو، جیسے یہاں پر ہے بھائی یہاں پہ وزیر اعظم کل نہیں رہا نا، اس کے بعد اس کا نام بھی نہیں جانتا کوئی، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اس کو. یہ جان ہاورڈ اتنا بڑا وزیر اعظم، نامی وزیر اعظم گزرا آسٹریلیا کا. اب جائیے وہاں پہ ماڈرن پلیس پہ باہر اپنا بیٹھا ہوا کافی پی رہا ہوتا ہے، لوگ آئے کس نے ہیلو ہیلو کر دیا چلے گئے. تو یہ ایک الگ جگہ ہے، یہ ایک میچور جمہوریت ہے. پاکستان کے اندر آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ابھی تک نہیں مار سکتے. ہاں ایک آئیکن چاہیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو کہ جس کے گرد لوگ جمع ہوں، تو وہ پھر اس کے لیے چاہیے. دیکھیے انڈیا میں یہ بات ختم ہو گئی ہے کافی حد. دیکھیے یہ سب کا سری لنکا کا یہ مسئلہ تھا. سری لنکا میں بھی وہ جب مرا بندر نائکیں آ گئیں، یہ گاندھی خاندان چلتا رہا کتنے عرصے تک انڈیا میں، لیکن ختم ہو گیا. ان دی اینڈ ایونچولی پاکستان میں بھی یہ ہوگا، ان دی اینڈ ختم ہو گیا. وہ کہاں گئے؟ اپنا ان کا بیٹا جو ہے راہل گاندھی جو ہے بری طرح الیکشن ہارتا ہے. ایک عام عوام پارٹی ایک جو ہے وہاں پر، وہاں پر اس لیے پاسبل ہوا کہ وہاں جمہوریت کی جڑیں ذرا مضبوط تھیں، اور جمہوریت جو ہے وہاں ادارے مضبوط تھے، وہاں پر الیکشن کمیشن مضبوط تھا، وہاں پر عدالتیں بہت مضبوط تھیں. پاکستان میں ادارے کمزور ہیں. آج بھی آپ عدالت کرتے ہیں، عدالت کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں جی عدالت جو ہے بڑی ویسے فیصلہ کر رہی ہے، اور اختیار اتنے دیتی ہیں عدالت کو جناب، جو جس کو چاہے بھیج دیتی ہے ادھر، جس کو چاہے ادھر بھیج دیتی ہے. وہ گورنمنٹ کے آدھے کام وہی چلا رہی ہے بیٹھ کر، ڈیم بھی بنا رہی ہے کبھی آپ کے، اور عمارتیں بھی توڑوا رہی ہے، اور یہ سب کر رہی ہے جو کہ اس کے کام نہیں ہے. بہرحال پاکستان ہے، اسی طرح پاکستان کے باقی ادارے ہیں. تو وہ انڈیا میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج جو ہے اس کا کبھی بھی کوئی ذرہ برابر بھی انفلوئنس رہا ہو وہاں کی سیاست میں. ہمارے یہاں پوری سیاست ہی وہ چلاتی ہے، فوج چلاتی ہے. تو اس لیے ذرا سا مختلف اسی لیے ہے کہ انڈیا میں ہو گیا، پاکستان میں ذرا مشکل ہے. ویسے شاہ صاحب مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کی حکومت جائے گی، لیکن اگر یہ جاتی ہے تو میرے خیال میں ملک کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا. دیکھیے بظاہر جو ہے جو جہاں تک تحریک عدم اعتماد کا تعلق ہے، وہ تو مطلب یہ کہ اس کے تو کامیاب ہونے میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے. مطلب یہ وہ تو انہوں نے لوگ بٹھا دیے لے آ کے، ان کو 172 چاہیے تھے، انہوں نے 200 لوگ بٹھا دیے لا کے. صرف ایک بچنے کے طریقے یہی ہیں. ایک تو کہ یہ جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی رول پلے کر کے کوئی بیچ بچاؤ کرا دے. اس کی وجہ یہ ہے ان کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ اگر یہ حکومت اس طرح چلی گئی عمران خان کی نا، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا میس اور گند ہونی ہے پاکستان میں. یہ واقعی آپ کی بات درست ہے. دیکھیے یہ 11-12 تو پارٹیاں ہیں، اس کے بعد ابھی بات ہو رہی تھی نا کتنے بے شمار اور گروپس ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں. کوئی علیم خان گروپ ہے، جہانگیر ترین گروپ ہے، کوئی فلاں گروپ ہے، کوئی جناب باپ کا بلوچستان کا گروپ ہے. یہ سارے گروپ جو ہے نا، تو جب یہ جوتیوں میں دال بٹے گی نا، پھر بڑے حالات خراب ہوں گے. تو آپ کا ایک بہت مشہور ایک ہمارے ہاں وہ ہے نا محاورہ کہا جاتا ہے نا کہ چور جو ہیں جب مال تقسیم کے اوپر جو ہے نا تب لڑائی شروع کرتے ہیں. ہاں جی، پہلے نہیں کرتے. مہینے 2 مہینے میں آپ دیکھیے گا اتنی گند ہوگی. کیونکہ بے شمار ہے، ہر آدمی کو گورنر بننا ہوگا، وزیر اعلیٰ بننا ہوگا، ہر آدمی کو جناب وزیر بننا ہوگا، ہر آدمی کو پھر اور ادھر ادھر کی جناب چھوڑی چاہیے، یہ تبادلہ کرانا ہے، وہ تلانا ہے، اپنا انسپیکٹر لگانا ہے، اپنا بے تحاشا. اور ملک ویسی اس وقت بہت ہی یعنی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ اس وقت افورڈ آپ نہیں کر سکتے. ہماری اکانومی ہی کچھ نہیں ہے، ایسی ریزرو بھی نہیں ہے ہمارے پاس کچھ. مجھے بہرحال جو میں بھی سن بھی رہا ہوں کچھ، میں نے کچھ جو وہاں کے جو ہمارے ٹی وی پر جو بیٹھے ہوتے ہیں اینکرز اور تجزیہ نگار جو وہ کہہ رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا قرین قیاس یہ بات لگ رہی ہے کہ شاید کیونکہ باجوہ صاحب نے اور ISI والوں نے بھی کافی ملاقاتیں کی ہیں، رات گئے تک ملاقاتیں بھی کئی ہوئی ہیں، تو وہ شاید کوئی ایسا رستہ نکل آئے کہ بھئی یہ تحریک اعتماد پیش نہ ہو، واپس لے لی جائے اور خان صاحب الیکشن اناؤنس کر دیں گے. ہاں بھی لیکن اس وقت کیونکہ ان کا یہ بہت ہی اپر ہینڈ ہے اپوزیشن کے پاس، کیونکہ انہوں نے بٹھا دیے دکھا دیے لوگ اپنے، تو یہ اپنی بہت زیادہ شرائط بنوانے کی کوشش کریں گے. مثلا الیکشن رولز میں کو چینج کروائیں گے، یہ نیب کے معاملے میں جناب یہ کریں گے، اور بہت سی ایسی شرائط رکھیں گے جو کہ
پتہ نہیں کہ کس حد تک عمران صاحب کو قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی. میں کل ایک دوست سے بات کر رہا تھا, میری جو سمجھ میں آ رہا ہے, فرض کیجئے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے کہ آج عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیتے ہیں. اچھا, تو وہ عدم اعتماد کی تحریک تو ریڈنڈنٹ ہو گئی اس کے بعد. وہ تو خان صاحب کے خلاف ہے, وہ خان صاحب کے خلاف ہے نا. اچھا, لیکن پی ٹی آئی کی حکومت تو رہتی ہے نا باقی. اچھا, پی ٹی آئی جو ہے ایک نئے آدمی کو, شاہ محمود قریشی ہیں, اسد عمر ہیں, اور 25 ہیں, پرویز خٹک ہیں, یہ ہیں, کسی کو بھی بنا کے, اور وہ جو ہے جا کر اس کو پھر اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا. ظاہر ہے, ٹھیک ہے, پھر اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا. ان کے پاس تو خیر ہے, وہ اس کو شاید نہ ملے, لیکن ٹائم کتنا گزرے گا اس سارے پروسیس میں؟ اگین 1-8 مہینہ لگے گا. اس کے اندر بھی آپ بہت کچھ ادھر جوڑ توڑ ہو سکتے ہیں. جو میرا اپنا ایک ایسی یعنی تھیوریٹیکلی یہ بات زیادہ غلط ہے, لیکن خان صاحب نے بھی شاید ایک ضدی آدمی ہے نا, انہوں نے ضد پہ ڈٹ کے کہا ہوا. میں آپ کو ایک آدھ بات بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں. اچھا, میرا آپ کو پتہ ہی ہوگا شاید, میرا عمران خان صاحب سے میں نے 2 انٹرویو کیے ہیں, اور ایک میرا جو سب سے بڑا تھا یہی سڈنی میں, اور میرے ہی دعوت پر وہ آئے تھے. 2 گھنٹے میرا 1 to 1 ان کے ساتھ لائیو ریڈیو پر, 1 to 1. یہ 94-95 کی بات ہے. اور جناب, اور عمران خان کا اس زمان میں جو حال یہاں پر آسٹریلیا میں لوگ پاگل تھے. اپنے کسی کرکٹر کو ایسا اتنا جتنا کہ بھائی میں رات کو 10 بجے میرا انٹرویو تھا, وہ ساری جناب یہ بلونڈ لڑکیاں وہاں کی جو کام کرنے والی سیکٹسٹ ساری کی ساری جناب میک اپ شیک اپ کر کے موجود تھی رات کو 10 بجے اتوار کو وہاں پر عمران خان کو دیکھنے کے لیے. خان صاحب کا فیم, تو خان صاحب جو ہے ایک خان صاحب ان کی ایک ضدی آدمی ہے وہ بعض معاملوں میں. اور مجھے ایک بتایا, مجھے ایک ان کے بہت قریبی جو کہ ان کے دوست ہیں رہتے تھے, انہوں نے ایک بات بتائی. خان صاحب کا یہ آج کل بات چل رہی نا کہ ان کے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو ایک تو بے خوف آدمی ہے, ڈرتے نہیں ہیں. ڈر. اچھا, تو یہ جو اب مستقل سب سے چل رہا ہے کہ خان صاحب کو مار دیں گے, ان کا تو بہت آسان کام ہے نا, خان صاحب کو مار دیجئے آپ, پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی نا. کون ہے چلانے والا؟ نہ تو ان کا بیٹا ہے نہ بیوی ہے. بیوی تو بیچاری ایک باپردہ خاتون اندر بیٹھی ہوئی ہیں, اس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ خان صاحب نے کہا, یہ آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں, کہ کسی نے کہا خان صاحب میرا خیال ہے, خان صاحب کہ دیکھو میں موت سے نہیں ڈرتا, موت مجھ سے ڈرتی ہے. کہنے لگا موت جب میرے سامنے آئے گی نا, میں اس کو گھور کے دیکھوں گا تو چلی جائے گی واپس. یہ کہا وہ اس طرح کی ان کا ایک ہے نا, ایک آدمی کا اعتقاد ہے نا جی, بلیو ہے. کہا کہ میں جب اس کو آئے گی موت تو میں اس کو گھور کے دیکھوں گا, she'll go back. تو بہرحال لیکن اعتماد چلتا نہیں ہے بھائی. کئی اگر جب وقت برابر آ جائے پھر بڑے چلے آتے ہیں. بے نظیر کا کیا ہوا, اور بھی لوگوں کا کیا ہوا, بڑے کتنے پرائم منسٹر آپ کے یہاں جا چکے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اور پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہوگا کہ یہ جو ہے وہ یہ واپس لے لیں قرارداد, اور یہ خان صاحب الیکشن کرا دیں, مان لیں, بنا دیں, بعد میں پھر آپ لا چینج کر لیجیے گا, پھر آپ الیکشن میں جائیے گا. ادروائز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت پاکستان میں بہت ہی افراتفری بہت زیادہ ہوگی, کیوس ہوگا بہت زیادہ, کیونکہ خان صاحب نکلیں گے. خان صاحب جب یہ زخمی ہو کر اگر نکلے نا, اگر ان کے خلاف یہ پاس ہو گئی اور اس کے بعد جب وہ نکلیں گے تو جو انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے نا, تو وہ پھر بہت ہی ادھر سے جناب یہ جو ہیں اپنے فضل الرحمان صاحب اپنے وہ بندوق بردار, اپنے وہ لاٹھی بردار, ڈنڈا بردار جو ہیں وہ اپنے کو نکال لائیں گے. ان کو اسلام آباد میں پر یہی ہو رہا ہوگا, اسلام آباد کے اندر جناب جو ہے وہ یہ سارا. تو اور پھر حالات بھی ایسے نہیں ہیں, اور پاکستان افورڈ بھی نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کہ یہ بہتر یہی ہوگا کہ اگر یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اگر واقعی اسٹیٹ ہے پاکستان کے تحت کوئی معاملہ حل ہو جائے, اور اسٹیبلشمنٹ کرا سکتی ہے بھائی, ان کو کوئی نہ کوئی فیس سیونگ دونوں کی کرا دے گی وہ, اور یہ معاملہ ہو جائے گا. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, باتیں آپ نے جناب اشرف شاہ صاحب کی بھی سنی. میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت اور ہم ہیں تو پاکستانی, ملک تو ہمارا ہے. وہ ایک ملی نغمہ بھی ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے. تو گھر جب اپنا ہے تو اپنے گھر کو لوگ بنانے کی, سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں, بگاڑنے کی نہیں. میں بھی یہی سوچتا ہوں, شاہ صاحب بھی یہی سوچتے ہیں, ہمارا دل بھی یہی کہتا ہے
کہ وطن عزیز جو ہے اس میں افراتفری نہ پھیلے، حالات اچھے رہیں. خان صاحب اگر 3.5 پونے 4 سال ہو گئے، سال سوا سال کی بات ہے، وہ بھی گزر جائے تو عدم اعتماد نہ ہو، یا جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں اور نئے الیکشن اناؤنس ہو جائیں، اس سے کوئی معاملہ چل جائے. بہرطور جو بھی ہوگا امید کرتے ہیں کہ اس میں پاکستان جو ہے اور پاکستانی قوم وہ بڑی ہی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے. جو ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ اور باقی پلیٹ فارمز پہ مچتا ہے اس سے اجتناب کریں گے. نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ اشرف شاد صاحب کو راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے.